کرنے جا رہے ہیں اللہ رب العزت کے بارے میں وہ 5 سوالات کہ جو ہر مسلمان کے لیے جاننا ضروری ہے۔ کچھ جانتے ہیں، کچھ نہیں جانتے، اور جو جانتے ہیں وہ دلائل کو نہیں جانتے۔ تو ہمارے ساتھ جڑے رہیں تاکہ آپ کو ان 5 سوالات کے دلائل کے ساتھ جواب ملے۔ پہلا سوال ہے کہ اللہ کون ہے؟ اس کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ وہ ہے کہ جو ایک ہے، اور دوسرا کیا کہ وہ بے نیاز ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے۔ تیسری چیز کیا، نہ اس کی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کا والد ہے۔ دوسرے لفظوں میں یوں سمجھیں کہ نہ اس نے کسی کو جنا، نہ وہ کسی سے جنا گیا، اور اس کے برابر کوئی نہیں ہے۔ تو جو ایسی ذات ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اللہ۔ جب انسان کا آخری وقت ہوتا ہے، سارے چھوڑ جاتے ہیں، موت آنے والی ہوتی ہے، فرشتے نظر آتے ہیں، اس وقت سب سے انسان نا امید ہو جاتا ہے، اور وہ ایک جو امید نظر آتی ہے، وہ امید جس کے ساتھ وابستہ ہوتی ہے، اسے اللہ کہتے ہیں۔ جب سارے دروازے بند ہو جائیں اور امید ہو کہ کہیں نہ کہیں سے کوئی راستہ کھلے گا، تو وہ راستہ کھولنے والا کون؟ اللہ۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ اللہ کو اللہ ہی کیوں کہتے ہیں، کوئی اور نام کیوں نہیں؟ لفظ اللہ اس کی اصل ہے الہن، جو کہ عربی زبان ہے، اور الہن کا مطلب ہوتا ہے معبود۔ اس الہن کے شروع میں الف اور لام کو لگا دیا تو یہ بن گیا اللہ۔ الہن کا مطلب معبود، اور اللہ نام ہے ایسی ذات کا جو واجب الوجود ہے، یعنی اس کا ہونا واجب اللازم ہے۔ دوسرا کیا کہ وہ معبود حقیقی ہے، حقیقت میں جس کو معبود کہا جاتا ہے وہ اللہ ہے۔ تیسری چیز کیا، جو تمام کمالات کا جامع ہے، سارے کے سارے کمالات اس کے اندر موجود ہیں، سارے کی ساری اچھائیاں اس کے اندر موجود ہیں، اور سارے کے سارے عیوب سے وہ پاک ہے۔ تو تیسرا سوال ہے کہ اللہ کب سے ہے اور کب تک رہے گا؟ تو قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے صاف صاف فرما دیا هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، نہ اس کی ابتدا ہے نہ اس کی انتہا ہے۔ سورہ قصص آیت نمبر 88 اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کل شیء ہالک الا وجہ، ہر شے ہلاک ہونے والی ہے، ختم ہونے والی ہے، فنا ہونے والی ہے، سوائے اللہ رب العزت کی ذات کے۔ اللہ کے علاوہ کوئی ایسا نہیں ہے جو ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ رہے۔ چوتھا سوال، اللہ کہاں ہے؟ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا سورہ بقرہ آیت نمبر 115 اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ مشرق اور مغرب اللہ کے ہیں، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تو جہاں بھی تم اپنا چہرہ کر لو، جس طرف تم اپنا رخ کرو گے وہاں اللہ کو پاؤ گے۔ تو اللہ کے لیے کوئی جہت نہیں ہے، وہ موجود ہے۔ ہمارے لیے یہ سارے جہتیں ہیں، ہم آگے دیکھتے ہیں، دائیں دیکھتے ہیں، بائیں دیکھتے ہیں، مگر اللہ رب العزت کے لیے کوئی جہت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت موجود ہے اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے۔ ہم جس سمت دیکھیں گے اللہ رب العزت کے انوار و تجلیات کو ہی پائیں گے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 186 وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اور جب میرے بندے آپ سے پوچھیں اے محبوب تو بے شک میں تو قریب ہوں۔ سورہ قاف آیت نمبر 16 وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم تو ان کی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں، اور شہرک وہ ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے انسان زندہ ہے، جب اس کو کاٹ دیا جائے تو انسان مر جاتا ہے۔ اللہ رب العزت اس سے بھی زیادہ قریب ہے۔ بندے کا اللہ رب العزت پر جتنا یقین ہوگا، اللہ رب العزت اس کے لیے اتنا ہی قریب ہے، اور اس کی قربت کا کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ پانچواں سوال یہ ہے کہ اللہ کو کیوں مانیں؟ یہ سوال ہر اس کے لیے ہے جو مسلمان بھی ہے اور جو مسلمان نہیں ہے۔ سورہ لقمان آیت نمبر 20 أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، کیا تم نے نہ دیکھا کہ اللہ رب العزت نے کام پر لگایا
تمہارے لیے، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور تمہیں بھرپور نعمتیں دیں جو ظاہر ہیں اور چھپی ہیں۔ سورج اپنے کام پر لگا ہے، چاند اپنے کام پر لگا ہے، ستارے اپنے کام پر لگے ہیں، سمندر اپنے کام پر لگا ہے، ہوا اپنے کام پر لگی ہے، بادل اپنے کام پر لگے ہیں، اور یہ ساری چیزیں کس کو فائدہ پہنچا رہی ہیں؟ ہم سب کو فائدہ پہنچا رہی ہیں۔ تو اگر ہم اس بات کو سوچیں اور سمجھیں کہ ہمارے لیے اللہ نے کتنا وسیع نظام رکھا ہے، یقیناً اللہ رب العزت کی ایسی ذات ہے کہ دنیا کے سارے خدا اگر مل جائیں تو وہ اللہ رب العزت کی یہ سارے کارناموں میں سے ایک کارنامہ بھی نہیں کر سکتے۔ تو یقیناً دل تسلیم کرتا ہے کہ یہ جو سارا کچھ نظام چل رہا ہے، یہ کوئی تو ہے جو چلا رہا ہے، جو یہ نظام چلا رہا ہے اسی کو اللہ کہتے ہیں، جو سارے کمالات کا جامع ہے، جو سارے عیبوں سے پاک ہے، جس نے یہ ساری کائنات بنائے، جس نے مجھے بنایا، جس نے آپ کو بنایا، جس نے ہم سب کو بنایا، ہماری ضروریات جو پوری کرتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ رب العزت کو تسلیم کرنا اور اس کو ماننا ہم پر لازم ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر۔